یہ واقعہ ہے ایک لیڈی ڈاکٹر کا، جو بتاتی ہے کہ میں ایک میٹرنٹی ہوم میں نوکری کرتی ہوں اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خواتین کی مناسب دیکھ بھال کریں اور ڈلیوری ہو جانے پر ماں اور بچہ دونوں خیریت سے اپنے گھر چلے جائیں۔ ایک روز وہ ڈیوٹی پر مامور تھی کہ اس روز ہسپتال کوئی کیس نہیں آیا تھا۔ فارغ بیٹھنے کی وجہ سے ٹائم نہیں گزر رہا تھا، اس لیے ڈائجسٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ گرمی کے دن تھے، میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگ رہے تھے۔ اچانک ایک رکشہ اسپتال کے گیٹ پر آ کر رکا۔ ایک پولیس والا کسی عورت کو سہارا دیتا ہوا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی ڈلیوری کیس ہے۔ کچھ دیر میں ہسپتال پہ اپنی انٹری کی خانہ پوری کرا کے وہ کانسٹیبل عورت کو اوپر لے آیا۔ عورت بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈائجسٹ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنی ساتھی نرس کو اشارہ کیا کہ وہ عورت کو کمرے میں لے جائے۔ ایک سادہ پرچے پر کچھ دوائیاں اور ضروری سامان لکھ کر کانسٹیبل کے حوالے کیا، جس کا نام معراج تھا۔ یہ چیزیں فوراً لے آئیں، کانسٹیبل نے کہا۔ جی بہتر۔ اسپتال کے گیٹ کے پاس ہی میڈیکل سٹور تھا۔ وہ جلدی سے سامان لے آیا اور اس عورت کا نام روبینہ تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور سخت تکلیف میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے فرائض انجام دینا شروع کیے۔ پھر ایک گھنٹہ بعد میرے ہاتھوں میں ایک عجیب و غریب بچہ تھا۔ ایک بچہ، ایسا بچہ جسے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی دو آنکھوں کی بجائے ایک ہی آنکھ تھی جو کہ ماتھے کے اوپر تھی۔ بیچ سر میں ایک چھوٹا سا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کوئی سمجھدار بچہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر وہ ذرا بھی نہیں رویا تھا۔ مجھے حیران و پریشانی دیکھ کر اس نے زوردار کہکا لگایا۔ میں سمجھی کہ کوئی نرس ہنسی ہے۔ میں نے اپنی ساتھی دونوں نرسوں کو دیکھا، وہ بھی حیرانی سے بچے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا کہکا لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے ان سے بھی پوچھا، یہ کہکا کس نے لگایا ہے؟ اس بچے نے ہی لگایا ہے، نرس چہلا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا بچہ ہے؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں خود حیران ہوں، ایسا بچہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں نہیں دیکھا، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اکثر ہمارے پاس ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بچے کی ٹانگیں جڑی ہوتی ہیں، کسی بچے کے دو دھڑ ہوتے ہیں، کسی بچے کے ہاتھ جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ وقت جی کر انتقال کر جاتے ہیں، مگر اس طرح کا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے خوف آنا فطری تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں تھیں وہ بھی بری طرح خوف زدہ تھیں۔ اب کیا کریں؟ نرس شگفتہ نے کہا۔ میں اس کے باپ سے بات کرتی ہوں۔ بچے کو لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر اس کا گھبرا جانا فطری تھا۔ وہ لپک کر میرے پاس آیا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خیریت ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ بچے کی ماں خیریت سے ہے، لیکن میں کہتے کہتے رک گئی۔ کیا بات ہے؟ بچہ خیریت سے ہے نا؟ معراج، کانسٹیبل نے پوچھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اسے کیسے بتاؤں کہ یہاں کیسے عجیب و غریب بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ میری مسلسل خاموشی پر معراج کے چہرے پر پریشانی سے گہری لکیریں بنتی جا رہی تھیں۔ وہ واپس روم میں گئی اور ایک نرس کو اشارے سے بچہ باہر لانے کو کہا۔ نرس کے بچے کو لانے پر معراج لپک کر اس بچے کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بچے پر پڑی وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ وہ کبھی مجھے بھی بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی یہی حالت رہی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور اس طرح مجھے حیرت کا جھٹکا دیا اور میں ہمت کر کے اس کے قریب گئی اور اس کو دلاسا دینے کی غرض سے بولی، ہمت سے کام لو معراج، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ پھٹ پڑا اور بولا کہ سارا قصور ہی میرا ہے ڈاکٹر صاحب۔ تمہارا قصور؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈاکٹر صاحبہ، یہ قدرت نے مجھے سزا دی ہے۔ کس بات کی سزا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے برے اعمال کی سزا ہے۔ پولیس کے محکمے میں آنے کے بعد میں نے خود کو ناخدا سمجھ بیٹھا۔ ملزمان سے دوستانہ رویہ، کمزور اور بے گناہ لوگوں پر تشدد کر کے رقم بٹورنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میرے افسر بھی مجھ سے اس لیے خوش تھے کہ میں ان کو کما کر دے رہا ہوں، اور کما کر دینے والے اہلکار افسران کی نگاہوں میں تحسین و داد پاتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی تھا۔ افسران کا منظور نظر بن کر کوئی ایسا موقع میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا جس سے مال حاصل ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری پولیس میں نوکری لگی تھی، میری ڈیوٹی ایک چوک پر رات میں لگی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑک سنسان پڑی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے پاس آیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔
اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ جج: جی میں کراچی سے آ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ اچھا کراچی سے آ رہے ہو، بس کا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ میں نے ذرا روبدار لہجے میں کہا۔ ٹکٹ؟ بس والے ٹکٹ کہاں دیتے ہیں، ویسے ہی پیسے لے کر رکھ لیتے ہیں، اس نے مجھے بتایا۔ مجھے تو بہت ہوشیار لگتا ہے، جلدی سے بتا، چوری کرنے کا ارادہ گھر سے نکلا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بوکھلا کر بولا۔ تو چور نہیں ہے، پھر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ بول کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں نے زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر وہ سہم گیا۔ اس کے سہم جانے کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی دونوں جیبوں سے کچھ خاص رقم برآمد نہ ہو سکی، صرف 50 روپے ہی نکلے۔ بقول تیرے کراچی سے آ رہا ہے اور تیری جیب سے یہ رقم برآمد ہوئی ہے، صحیح بتا دے، تو چوری کرنے ہی نکلا ہے نا؟ میں سچ بتا رہا ہوں، کراچی میں ایک میت میں شرکت کرنے گیا تھا اور جو رقم لے کر گیا تھا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جو کہ بچ جاتی۔ اب اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے، میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ میں تجھے لاک اپ میں لے کر بند کر دوں گا، میں نے اسے غصے سے کہا۔ وہ میرے پیسے؟ اس نے اپنے 50 روپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی جا رہا ہے یہاں سے، یہ چوری کے مقدمے میں لاک اپ میں بند کر دوں، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے غصے سے گھورنے پر وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر میری ہنسی چھوٹ گئی، جسے میں نے بڑی مشکل سے روکا۔ وہ مجھے ہنستا دیکھ کر پلٹ سکتا تھا اور میری پہلی پیدا کو مانگ لیتا۔ میرے سینئر ساتھیوں نے مجھے اچھی طرح سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی پیدا کرنا ہو اپنے سخت لہجے کو بنا لو، جتنا غصہ کرو گے اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی، اور اگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے سامنے والے پر جتنا بھی روب ڈالا ہے وہ سب ختم اور تم سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو کسی کو فری ہونے کا موقع مت دو، پھر دیکھو کتنی کمائی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ سخت کر کے 50 روپے کی کمائی پیدا کر لی تھی۔ پہلی کمائی پیدا ہونے کی خوشی پر میں بہت خوش تھا، اور اب یہ میرا معمول بن گیا تھا۔ میری جہاں بھی ڈیوٹی لگتی، لوگوں کو بہانے سے تنگ کر کے ان کی جیبوں سے رقم نکلوانے لگا تھا۔ میں خود بھی تھانوں میں دیکھ رہا تھا کہ دوسرے اہلکار کس طرح لوگوں پر ظلم کر کے رقم نکلواتے ہیں۔ طرح طرح سے ان پر تفتیش کے نام پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار انہیں تشدد سے بچانے کے لیے نہ جانے کہاں سے رقم اکٹھی کر کے پولیس اہلکاروں کو رشوت کے طور پر دیتے ہیں۔ جن کی تھانے سے باہر ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ مختلف کاروبار، لوگوں اور راہ گیروں کو تنگ کر کے ان سے رقم نکلواتے رہتے ہیں۔ یہ سب باتیں مجھے پتہ چلنے پر میرا دل بہت سخت ہو گیا تھا۔ میں کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا تھا، صرف کمائی حاصل کرنا میرا سازو اور سارا زور اسی پہ ہوتا تھا۔ اس میں کچھ حصہ میرے سینئر کا بھی ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گیا کہ سب کو رقم دینے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے افسر کو خوش رکھو، باقی ساتھیوں کو چائے پر ٹرخا دو، یہی ان کے اوقات ہے۔ غلط کام پر جب پکڑ نہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ مجھے افسر ایسی ڈیوٹی پر دینے لگے جہاں زیادہ کمائی یعنی زیادہ پیسے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ ناجائز کمائی جب آتی تھی تو وہ اپنی واپسی کا راستہ بھی نکال لیتی ہے۔ جوا، شراب، بازاری عورتوں سے تعلقات رکھنا جیسی برائیاں مجھ میں آتی چلی گئیں۔ دوستوں کے ساتھ کھانے پینے، عیاشی کی محفلیں جمانا معمول بن گیا تھا۔ میرے عزیز رشتہ دار بھی مجھے شک بری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ میں معمولی سپاہی ہو کر خرچ اس طرح کرتا ہوں جیسے کوئی رئیس زادہ ہوں۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میں اتنا خرچ کیسے کرتا ہوں تو میرا سر فخر سے بلند اور گردن اکڑ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری گردن میں سریا آ گیا ہو جو گردن سیدھا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب اوپر کی کمائی کا کمال ہے، میں کہتا تھا۔ ارے بھائی، کیا تم بھی اوپر کی کمائی لیتے ہو؟ وہ مجھ سے حیرت سے دیکھتے تھے۔ کیا کروں، مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ اوپر کی کمائی کے بغیر گزارا بالکل نہیں ہے، میں انہیں فخر سے بتاتا تھا۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ اوپر کی کمائی سے جیب ہر وقت نوٹوں سے بھری ہوئی رہتی تھی، اس لیے گھر میں کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے آئے دن کے فضول قسم کے خرچوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ خوش آمدی دوستوں کے اکسانے پر میں آئے دن مخصوص جگہوں پر عیاشی کی محفلیں منعقد کرنے لگا تھا۔ ان محفلوں میں دل کھول کر خرچ کرتا، جس سے میری جیب خالی رہنے لگی۔ دوستوں کا بھی خاصا مقروض ہو گیا، مگر میں پریشان بھی نہیں تھا کیونکہ اوپر کی کمائی میں اکثر ایسے مواقع آ جاتے تھے کہ میں اپنا سارا قرض چند دنوں میں چکا دیتا تھا، اس لیے مجھے دوستوں سے پھر نیا قرضہ مل جاتا تھا۔
دوستوں کا قرضہ دینے سے انہیں یہ فائدہ تھا کہ وہ میری محفلوں میں کھل کر مفت میں عیاشی کر لیتے تھے، اور میں انہیں اس لیے مفت میں عیاشی کرا دیتا تھا کہ وہ میری خوشامد اور جھوٹی تعریفیں کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے منہ سے اپنی بے جا تعریفیں سن کر میرا سر فخر اور غرور سے تن جاتا تھا۔ انہی دنوں میں دوستوں کا خاصا مقروض ہو گیا۔ جو کمائی پیدا ہو رہی تھی اس کا زیادہ حصہ قرض چکانے میں صرف ہو رہا تھا۔ میرے افسر کو پیسے نہ ملنے اور وہ مجھ سے روٹھا روٹھا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور میں پوری کوشش کر رہا تھا کہیں سے کمائی آئے اور آسرا ہو جائے تاکہ میں اپنے افسر کو خوش کر دوں، ورنہ وہ میری ڈیوٹی ایسی جگہ پر لگا دے گا جہاں بالکل بھی اس کمائی کا آسرا نہ ہو۔ ایسا ہو جانے پر میرے لیے عیاشی تو دور کی بات، گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہوا یہ کہ کچھ ہسپتال سے کچھ فاصلے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ ایک شخص کو میں نے موٹر سائیکل پر آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے ذرا روب سے کہا۔ میں گھر سے آ رہا ہوں، جو سامنے ہسپتال ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا۔ مجھے تو تم چور دکھائی دیتے ہو۔ چور؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا میں شکل سے آپ کو چور دکھائی دیتا ہوں؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا۔ اس کا غصے سے مجھے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بایا، کیونکہ عوام کو غصے سے دیکھتا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ اگر عوام نے ہمیں غصے سے دیکھنا شروع کر دیا تو ہم پولیس والے پیسے کس طرح اکٹھے کر سکیں گے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ تلاشی دو، میں نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور میں نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ دوستو، یہ تھا پارٹ 1۔ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 1 کے لیے آپ انتظار کریں، نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور کون کیا ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔